الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول دین میں سے امامت کی شرائط کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے سبق اور درس میں عرض ہوا کہ امام کے کچھ شرائط ہیں. اگر یہ شرائط موجود ہوں تو وہ امامت کے منصب کے لیے لائق ہیں، پیغمبر کے جانشین بننے کے لائق ہیں. وَإِلَّا ہر کس و ناکس امام المسلمین اور مسلمانوں کے پیشوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین نہیں بن سکتے. اور ان شرائط میں سے ایک یہ قرآن و سنت کی روشنی میں عرض ہوا کہ امام المسلمین اور پیغمبر کے جانشین کو منصوص من اللہ ہونا چاہیے، یعنی پیغمبر کے جانشین کو خدا انتخاب کرے اور خدا معین کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ امام المسلمین اور پیغمبر کے جانشین کو اعلم الناس ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے تمام اسلامی تعلیمات پر آگاہی ہونی چاہیے، قرآن و سنت کا مکمل علم ہونا چاہیے، اور یہ علم بھی خداوند متعال کی طرف سے عطا کردہ علم ہو، علم موہوبی ہو، علم وہبی ہو، علم اکتسابی نہ ہو اور کسبی نہ ہو. چونکہ علم اکتسابی میں خطا اور اشتباہ کا امکان پایا جاتا ہے، لہذا امام کا علم بھی پیغمبر کی طرح من جانب اللہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح علم کے ساتھ عصمت بھی ہو، امام کو معصوم ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں عقلی اور نقلی دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں. پیغمبر کے جانشینوں کے لیے جس طرح انبیاء کے لیے علم اور عصمت اور نبوت کا مقام عطیہ الہی ہے، بالکل اسی طرح امامت کا مقام، امام کا علم، امام کی عصمت اور پاکیزگی بھی ایک عطیہ الہی ہے، جس پر درجنوں احادیث ہے، اور ان کے علاوہ قرآن کی آیت بھی اس بات پر موجود ہے. ان میں سے مشہور آیت کریمہ جو آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہے ہیں، اور محدثین اور متکلمین اور مفسرین نے بھی اس آیت پر تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر صریحاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر کے اہل بیت معصوم ہیں. چنانچہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کو ہم نے عصمت عطا کی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، فرماتے ہیں خداوند متعال معصومین کا تعارف کراتے ہوئے، معصومین کی معرفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما یرید اللہ
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت پیغمبر لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھیں، وَيُطَهِّرَكُمْ، تاکید کے ساتھ مزید تکرار فرما رہے ہیں، تاکید فرماتے ہوئے وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اے اہل بیت پیغمبر خدا نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ بنایا ہے، تطہیرا، جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آیت صریحاً اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر کی اہل عطرت اور پیغمبر کے اہل بیت اور پیغمبر کے جانشین معصوم ہوتا ہے، اور یہ عصمت خدا کا عطا کردہ ہیں، عطیہ الہی ہیں۔ اور اس آیت تطہیر کے ذیل میں درجنوں احادیث شیعہ سنی محدثین نے نقل کی ہیں کہ چنانچہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، جناب مسلم نے صحیح مسلم میں، جناب ترمذی نے صحیح ترمذی میں، جناب امام احمد نے المسند میں، اور دوسرے محدثین، مورخین اور حتیٰ رجالیین نے جو راوی کے ضعف اور قوت سے بحث کرتے ہیں، تمام نے اس حدیث آیت کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول خدا نے زیر کسا علی، فاطمہ اور حسنین کو جمع کیا تھا۔ تمام محدثین نے، جناب مسلم کے بعد جتنے بھی محدثین آئے ہیں، امام احمد کے بعد جتنے بھی محدثین آئے ہیں، سب نے اس آیت کی ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول خدا نے زیر کسا علی، فاطمہ اور حسنین کو جمع کیا۔ جب پنجتن پاک کو کسائے یمانی کے اندر جمع کیا پیغمبر اکرم نے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت، اور اسی روایت کو درجنوں پیغمبر کے اصحاب نے نقل کی ہے، اور جناب ام سلمہ سے بھی متعدد طرق سے نقل ہوئی ہے، اور جناب ابو سعید خدری پیغمبر کے معروف صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب ام سلمہ نے زیر کسا آنے کی درخواست کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پیغمبر گرامی اسلام سے زیر کسا آنے کی درخواست کی جب آیت تطہیر نازل ہوئی، تو رسول اکرم نے فرمایا تمہارا انجام بخیر ہے، لیکن چادر میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ تمام مفسرین تقریباً، تفسیر طبری سب سے پرانی تفسیر ہے آیت تطہیر کے ذیل میں، جناب ترمذی نے صحیح سنن میں، جناب احمد نے مسند المسند میں، جناب نسائی نے خصائص میں، اور جناب ابن حجر ہیثمی نے مجمع الزوائد وغیرہ میں، یعنی تمام محدثین نے تقریباً اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے جناب ام المؤمنین جناب ام سلمہ سے فرمایا انت بخیر، لیکن کسا میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت تطہیر صریحاً اعلان کر رہی ہے کہ اہل بیت پیغمبر اور امام معصوم ہوتا ہے ایک، اور یہ عصمت ایک عطیہ الہی ہے، خدا نے عطا کیا ہے۔ جس طرح علم اور مقام ائمہ عطیہ
مقام امامت عطیہ الہی ہے پیغمبر کی اہل بیت کے لیے، پیغمبر کی اطاعت کے لیے، بالکل اسی طرح عصمت بھی پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر کے جانشینوں کے لیے اور ائمہ معصومین کے لیے عطیہ الہی ہے، خداوند متعال نے عطا کی ہے۔ اب یہاں پر ایک طبیعی طور پر، فطری طور پر یہ سوال ممکن ہے، یہ سوال کسی کے ذہن میں اٹھے کہ واقعاً فطری طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر عصمت عطیہ الہی ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام معصوم اور گناہ اور برائی انجام نہیں دے سکتے، تو پھر یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ وہ گناہ انجام نہیں دے سکتے عصمت کی وجہ سے، اور عصمت عطیہ الہی ہے، تو اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی منزلت کی بات نہیں ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے اور یہ شبہ آ جائے، اور اس شبہ اور سوال کا جواب یہ ہے، اگر عصمت جبری ہو تب تو یہ اعتراض صحیح ہے۔ اگر عصمت جبری ہو تب تو یہ اعتراض صحیح ہے، بالکل اعتراض ہے، صحیح سوال ہے۔ لیکن یہاں صورتحال ائمہ کے عصمت کے حوالے سے صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، برخلاف ہے۔ یعنی عصمت کی نعمت عطا ہونے کے بعد بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام گناہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، شہوات نفسانی ہے اور دنیا کے مادیات سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح انسان کے لیے جو لوازمات ہیں، انسان کے جسم کے لیے لوازم مادی ہے جو ہے وہ ائمہ کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہے۔ لیکن عصمت کی نعمت عطا ہونے کے بعد بھی گرچہ عصمت عطیہ الہی ہے، لیکن عصمت کی نعمت عطا ہونے کے بعد بھی ائمہ گناہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن گناہ نہیں کرتے، اسی لیے معصوم ہیں۔ وَإِلَّا گناہ کرتے تو ہم جس عام انسان بن جاتا، ائمہ اور ہم میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، انبیاء الہی اور عام انسانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ لہذا ائمہ طاہرین عصمت کی نعمت عطا ہونے کے بعد بھی گناہ کی طاقت رکھتے ہیں، اختیار ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے گناہ، لیکن گناہ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت یقین، ایمان اور قوی علم کا نتیجہ ہے۔ عصمت ایمان اور یقین اور قوی علم کا نتیجہ ہے، اور ایمان اور علم کا نتیجہ عصمت ہے، چونکہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، چونکہ خدا کی وحدانیت، معاد، پیغمبر کی رسالت، احکام الہی، تمام آیات الہی پر یقین رکھتے ہیں، معاد پر بھی 100% یقین رکھتے ہیں، اور علم لدنی کی وجہ سے، علم موہوبی کی وجہ سے، علم الہیہ کی وجہ سے جو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے، گناہ کے تمام آثار اور نتائج سے باخبر ہے، لہذا گناہ نہیں کرتے۔ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اصلاً گناہ نہیں کرتے، تصور بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ چونکہ ان کے جو گناہ کے جو خطرناک نتائج ہیں اس دنیاوی زندگی میں اور خصوصاً اخروی زندگی میں، اس سے ائمہ طاہرین آگاہ، مجسم ہو کر اپنے آنکھوں کے سامنے
آپ اپنے آنکھوں سے وہ ان گناہوں کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کی آگ کو وہ دیکھ رہے ہیں، عذاب اخروی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو گناہ انسان انجام دیتا ہے اس مجسم ہو کر ان کے سامنے اس کے نتائج موجود ہیں، لہذا اصل تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال عصمت انبیاء کی بات میں بھی ہم نے یہ مثال دی تھی۔ اس کے مثال کے طور پر مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اسے معلوم ہے یہ زہر ہے، یہ جو سامنے دوا کے عنوان سے جو چیز رکھی ہے یہ زہر ہے، یہ دوا نہیں ہے، تو اصل وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، چاہے کہ اس کو اٹھا کر کھا لے، اس لیے اسے پتہ یہ زہر ہے، اس کے کھانے سے موت آ جائے گی۔ جب اسے یہ علم ہے تو ڈاکٹر آلودہ میکروب اور جراثیم سے مملو اور پر ظرف سے کھانے اور نہ کھانے دونوں پر قادر ہے۔ وہ اس گلاس میں پانی پی سکتا ہے، اس پیالی میں چائے پی سکتا ہے، اختیار ہے، اس سے اختیار سلب نہیں ہوا ہے۔ اگر پینا چاہے، اس ظرف کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر اس ظرف میں کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ کھانے نہ کھانے دونوں پر اختیار قادر ہے، وہ مختار ہے، آزاد ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس ظرف سے نہیں کھائے گا مگر یہ کہ وہ پاگل بن جائے، اس کو پتہ ہے اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے، لہذا قدرت رکھنے کے باوجود کبھی بھی وہ اس ظرف میں نہیں کھائے گا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، اس ظرف کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تو پھر اگر ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین علیہ السلام گناہ کے خطرناک نتائج سے حقیقی معنوں میں آگاہی کے بعد اگر گناہ اور خطا نہیں کرتے، گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے جو خطرناک نتائج ہیں اس سے واقف ہے، لہذا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ڈاکٹر ایک جراثیم سے پر ظرف میں کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا قدرت رکھنے کے باوجود، اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی گناہ کا تصور تک نہیں کر سکتا، اور یہ ان کے علم کی وجہ سے ہے، علم لدنی کی وجہ سے ہے، جو خداوند متعال کی طرف سے عطا ہوئی ہے، علم موہوبی کی وجہ سے تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ ہے، اور اس کی حقیقت کو سامنے ہتھیلی کی طرح ان کے سامنے ہے، لہذا عصمت علم اور خدا کی ربوبیت پر یقین کا نتیجہ ہے۔ ایک حدیث جناب شیخ صدوق نے جناب ابن ابی عمیر جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، جن کی اگر کسی روایت کے سند میں جناب ابی عمیر ہو اور ابی عمیر سے آگے امام تک جو راوی بیچ میں آتا ہے، ان کی چھان بین کی ضرورت علماء کے نزدیک نہیں ہے۔ جناب ابی عمیر سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے مشہور شاگرد اور متکلم اور فیلسوف جناب ہشام ابن حکم سے پوچھا، کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، امام اور پیغمبر کا جانشین یقیناً معصوم ہوتا ہے، معصوم کے بغیر کوئی امام بن ہی نہیں سکتا۔ پھر پوچھا گیا کس طرح، کیوں معصوم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سنو، امام اس لیے معصوم ہوتا ہے، جب سوال کیا ہے تو سنو، تمام گناہوں کا سبب چند چیز ہوا کرتی ہے، مثال کے طور پر حرص ہے، دنیا پرستی ہے، حسد ہے، شہوات نفسانی ہے، غصہ ہے،
اور اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں امام معصوم کو متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ ہشام کا جواب ہے۔ آیا امام معصوم ہوتا ہے کہ ہاں امام معصوم ہے۔ کیوں معصوم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں گناہ کے کچھ اسباب ہیں، بنیادی اسباب ہیں، ان میں سے دنیا پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، اور یہ چیزیں امام معصوم کو متاثر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اختیار میں تمام کائنات ہو اور غیر محدود اختیارات کے مالک ہو، جس کے تصرف میں زمین اور زمان ہو، اور وہ زمان و مکان کا بھی امام ہو، جس کے تصرف میں زمین اور زمان ہو اور پوری کائنات ہو اس کے تصرف میں، تو وہ کبھی حریص نہیں ہو سکتا۔ کس چیز کے بارے میں وہ حرص کرے گا؟ تمام چیزوں کو اس کو خداوند متعال نے جب مالک بنایا ہے، حتیٰ زمان و مکان کا بھی مالک بنایا ہے، اولا بالتصرف بنایا ہے، تو کس چیز کے بارے میں حریص ہوگا، حرص رکھے گا؟ لہذا امام معصوم حریص نہیں ہوتا، لہذا گناہ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح امام میں حسد بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے گناہوں کے جڑ حسد ہے۔ قابل و حابل، بھائی اور بھائی نے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ یوسف کے بھائیوں نے کیوں یوسف کو کنویں میں پھینک دیا؟ حسد کی وجہ سے۔ ابھی اس وقت دنیا میں مسلمان کشی کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بھائی دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اکثر حسد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح تاریخ میں آپ دیکھیں بہت سے مصادیق آپ کو ملیں گے، اور سب سے پہلا انسان جو حضرت آدم کے اولاد تھے، قابل اور حابیل کا واقعہ حسد کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں امام میں حسد بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ حاسد اپنے سے بلند اور برتر پر حسد کرتا ہے۔ حسد کیوں کرتا ہے؟ جب کوئی وہ اپنی جگہ پہ احساس کرے مجھ سے وہ علمی لحاظ سے بالاتر ہے، فکری لحاظ سے قوی ہے، عمل کے لحاظ سے مجھ سے آگے ہے، علم و عمل دونوں کے لحاظ سے مجھ سے آگے ہے، معاشرے میں اس کی اہمیت، اس کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، تو اس وقت حسد کرتا ہے۔ فرماتے ہیں امام حسد بھی نہیں کرتا، امام میں حسد بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاسد اپنے سے بلند اور برتر پر حسد کرتا ہے، اور امامت کے مقام سے بلند اور بالا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ اس لیے کہ خلیل اللہ کو خلت اور نبوت کے عطا ہونے کے بعد جو مقام خداوند متعال نے عطا کیا ہے امامت کا مقام ہے، لہذا امامت کے مقام سے بلند اور بالا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو امام حسد کرے گا تو کس سے حسد کرے گا؟ یعنی اس سے بالاتر اور کوئی مقام نہیں ہے، اب کس کے مقام کو دیکھ کر وہ حسد کرے گا؟ لہذا حسد بھی امام کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ لہذا حسد کے نتیجے میں جو گناہ انسان سے صادر ہوتا ہے وہ گناہیں بھی امام معصوم کے لیے اصلاً تصور ممکن نہیں۔ غصے میں آنا یہ بھی امام کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حدود اور احکام الہی کے اجرا کا اختیار تام خداوند متعال نے امام کے حوالے کر دیا گیا ہے، تمام اختیارات جو ہے خداوند متعال نے پیغمبر کے جانشین اور امام معصوم کو عطا کیا ہے، لہذا وہ دنیاوی امور میں غصہ نہیں کرے گا۔ کس لیے غصہ کرے گا؟ وہ خود قاضی القضات ہیں، تو کس بات پہ غصہ کرے گا وہ؟ اسی طرح امام شہوات نفسانی اور خواہشات کا اسیر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس دنیا کی لذتیں اور خواہشات بہت جلد فنا ہونے والی ہیں۔ یہ لذتیں وقتی ہیں، مقام، شہرت اور کھانے پینے کی جو لذتیں ہیں اس دنیا میں، کرسی، اقتدار، امام ان کی حقیقت سے آگاہ ہیں، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اخروی زندگی میں ملے گی، دنیاوی نعمتیں
بہت ناچیز ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے ائمہ معصومین کے نزدیک، تو پھر شہوات اور خواہشات کا اسیر ان کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ لہذا جو خواہشات نفسانی کی وجہ سے جو گناہیں دوسرے انسانوں سے سرزد ہوتی ہے، جو شہوات نفسانی کی وجہ سے گناہیں دوسرے عام انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، وہ اصلاً امام معصوم کے لیے معنی نہیں رکھتا، لہذا امام معصوم ہوتا ہے۔ پھر ہشام نے کہا دیکھو ارتکاب گناہ کا دو بنیادی سبب ہو سکتا ہے، گناہ کی برائی اور خطرناک نتائج معلوم نہ ہو کسی کو تو وہ گناہ کے مرتکب ہو سکتا ہے، یہ ایک سبب۔ شہوات نفسانی اور خواہشات نفسانی کے مقابلے میں عقل کی طاقت مغلوب ہو جائے تو وہ انسان گناہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہشام کہتے ہیں جیسا کہ پہلا عرض ہوا، اگر کوئی شخص تمام گناہوں کے مفاسد، نتائج، برائیوں سے واقف ہو اور ان کے خطرناک نتائج سے واقف ہو اور اپنی خواہشات پر بھی پورے طور پر مسلط ہو، تو پھر ایسے شخص کا گناہ کا مرتکب ہونا تو دور کی بات ہے، تصور گناہ بھی نہیں ہو سکتا، اور گناہ کا تصور کرنا بھی امام معصوم کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو جناب شیخ صدوق نے کتاب اعمالی میں صفحہ 376 پر جناب ابن ابی عمیر سے امام کی عصمت پر ہشام کے استدلال کے عنوان سے نقل کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ امام المسلمین اور پیغمبر اسلام کا جانشین معصوم اور ہر قسم کی لغزش اور خطا سے محفوظ ہوتا ہے، اور عصمت کا بنیادی سبب قوی ایمان اور علم و آگاہی ہے۔ وہ علم جو غیبی ذرائع، وہ عصمت، وہ ایمان علم کے نتیجے میں، اور وہ علم جو غیبی ذرائع اور وحی الہی کے ذریعے سے ائمہ اطہار علیہ السلام تک پہنچا ہے، وہ علم خدا دادی ہے، موہوبی ہے، کسبی اور اکتسابی نہیں ہے۔ لہٰذا امام کی تیسری شرط یہ ہے، پیغمبر کے جانشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، اور امام المسلمین اور پیغمبر کے جانشین کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی کمالات سے آراستہ ہو۔ امام المسلمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اخلاقی کمالات سے آراستہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا جانشین اور امام المسلمین اور مسلمانوں کا پیشوا، معاشرے کا ہادی رہبر اور اپنے ماننے والوں کے لیے انسان کامل کا بہترین نمونہ ہوتا ہے، نمونہ عمل ہے۔ رہبر اور قائد دوسرے پیروکاروں کے لیے نمونہ عمل ہے، انسان کامل سمجھا جاتا ہے اسے، وہ انسان کامل کا بہترین نمونہ شمار ہوتا ہے ان کے پیروکاروں کے لیے۔ اور امام کا عمل اور امام کا گفتار، امام کے اقوال، امام کے کردار اپنے پیروکاروں کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے۔ جس طرح وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس طرح خود پیغمبر اسوہ اور نمونہ عمل ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل اسی طرح پیغمبر کا جانشین بھی اسوہ اور نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا پیغمبر کے جانشین کے لیے ضروری ہے وہ تمام برائیوں اور اخلاقی پستیوں سے پاک ہو، پاکیزہ ہو، اور اخلاقی کمالات کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو۔ پوری بحث کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ عقلی اور نقلی محکم دلائل کی روشنی میں پیغمبر کے جانشین اور امام المسلمین اور رسول اللہ کے جانشین کے لیے شرط ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو اور خدا معین کرے،
اعلم الناس ہو، معصوم اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو، پاکیزہ اور منزہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اخلاقی کمالات سے آراستہ ہو، ان شرائط اور ایسی صفات کے حامل شخص یا اشخاص امام اور پیغمبر کا جانشین بن سکتا ہے۔ ہر کس و ناکس پیغمبر کا جانشین نہیں بن سکتا، اور راہبر اور رہنما کی رہبری میں انسانیت اور انسانی معاشرہ اور انسانیت فلاح پا سکتی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں امام کے مقام اور عظمت اور ان کی شخصیت کو سمجھنے، ان کے اقوال، گفتار اور کردار اور سرۂ عمل کا مطالعہ کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.